سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے ٹاپک پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور اب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں اور کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر۔ میں اندر گیا تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل نوجوان تشریف لائے، چہرے سے بڑی نیک بختی، بڑی خوش بختی ظاہر ہو رہی تھی، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میں اللہ کریم کے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ اتنے سارے انسانوں کے درمیان آپ کیوں آئے ہیں؟ فرشتے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ بھی سب آدمی نہیں ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں سارے ہی فرشتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ تو بتائیں کہ اتنے سارے فرشتے میں کون کون آیا ہے؟ اب انہوں نے بتایا کہ ان میں حضرت جبرائیل بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ سب موجود ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت عزرائیل کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت عزرائیل کون ہے؟ ملک الموت، روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے نا، وہ حضرت عزرائیل ہے۔ تو فوراً ان میں سے ایک صاحب اٹھے، بڑے نہایت حسین و جمیل تھے، تو فرمایا میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ حضور میں آپ سے آپ کو نبی پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری جان آپ نکالیں گے نا، جب میری روح قبض کریں گے تو آپ نے نرمی کرنی ہے، آسانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا۔ ہائے ہائے ہائے، درود پاک کثرت سے پڑھنا، جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں نا، وہاں جو جاں کنی کی تکلیف ہے، جو سکرات کی تکلیف ہے، جو تکلیف ہے نا موت کی، بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے۔ نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرما۔ ایسی تھوڑی شعراء نے اپنے کلام میں التجائیں کی ہیں۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے آمنہ کے جائے جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حضرت عزرائیل ملک الموت آسانی سے روح قبض کریں۔ ویسے سچی بات بتائیں کیا ہے کہ جب ان کی یاد میں زندگی گزرتی ہے نا، عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے نا، تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، اللہ کرے کہ آقا کی یاد میں بس نبی پاک کے تصور میں جائیں، مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ ہاں پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، وہ تو نبی پاک کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کرے کہ موت کے وقت
آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. لیکن کام کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کثرت سے درود پاک. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں پڑھتے لوگ درود. فضول باتوں کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں. درود پاک زبان پر بہت تھوڑا آتا ہے. آج ہی چیک کر لو نا, اپنے آپ کو چیک کر لے, آج پورے دن میں کتنی بار درود پڑھا ہے. ٹائم نکالا کرو, تسبیح جیب میں رکھا کرو. کہتے ہیں نا درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو. جہاں موقع ملا تسبیح نکالی شروع ہو گئے. تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے, آپ کی بھی عادت ہو جائے, اور ہم بس کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں, فضول باتوں سے بچتے رہیں, اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے. بڑی پیاری التجا امیر اہل سنت کی ہے, مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں, یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے, جو موت کی سختیاں ہیں, کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں, بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز, آگے سیکرٹری, اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا, کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے, اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا, اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا, اس مغرور شخص نے, جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا, جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا, اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں, کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا, ہاں میں ملک الموت ہوں, مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا, مجھے کوئی گارڈ, مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے, اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن, کچھ گھنٹے تو دیجئے نا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے کچھ توبہ کرنی ہے, کچھ نیکیاں کرنی ہیں, کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں, اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں, اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا, اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں, جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا. کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی, کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے, جو تیرا گوشت نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. وہ مردہ ہو کر گر پڑا, گھر میں کوہرام مچ گیا, رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے. اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے,
یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا. کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے, کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے, پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے, اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی. کوئی چانس نہیں ملے گا. جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ذرا غور تو کیجئے نا, آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے, آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے, ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں. جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے, اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, السعید من وعظ بغیرہ, یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا, میری باری آنے والی ہے. کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے, کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے, کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے. دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے, کچھ دیر یاد کریں گے, مگر پھر کہیں گے جلدی کرو, جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا. وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا, قبر بھی نہیں ملتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما, کٹنے والی, پھٹنے والی, جلنے والی, ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما. عافیت والی ہو, کلمے والی ہو. اللہ کریم ہے نا, میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما, موت بھی شان والی عطا فرما, ایمان والی عطا فرما, کلمے والی عطا فرما, عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا, اس کی موت کیسی ہوئی ہے. اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, برے خاتمے سے بچائے. خدایا برے خاتمے سے بچانا, خدا یا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے, ادھر میت دفنائی جا رہی ہے, ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے, آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے. ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی. وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے. کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا. میں نے ان سے سلام کیا, ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے, اتنا کمزور, اتنے دبلے پتلے تھے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں. اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے, میرا سوال جان لیا. کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا, تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے, آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا, زور سے ہنس پڑا. اسی وقت قبر سے آواز آئی, اے غافل جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام. کہتے جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا. جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا, مسجد میں آ گیا, بیٹھ گیا, مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی. قبر سے آواز آئی تھی نا,
کہتے ہیں میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوالنورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، ایسی عظیم ہستی ہیں، مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، اب اتنا نہیں روتے۔ قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی کمال کی بات کی آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے، جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا۔ فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے، سمجھ لو، قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا، قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے۔ اگر سوال کے جواب دے دیے، اچھا مزے کی بات دیکھیں، یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے، امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے، پتہ چل جائے امتحان میں کون سا پیپر آئے گا۔ اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ پچھلے 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی سوال آئے گا، ان کی تیاری کر لو۔ کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے ہی آؤٹ ہیں، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتہ ہے، من ربک، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے نا، ما دینک، دین یہ الاسلام، دین میرا اسلام ہے، اور ہمیں پتہ ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہیں گے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے، ہاں سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں، میرے بچوں جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیے ہوں گے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ورلڈلی ایگزامینیشن اینڈ ایگزامینیشن آف دا گریو؟ دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان کا میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا ڈیٹ پہلے سے پتہ ہوگا، ایسا ہی ہے نا، 2 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، فلاں تاریخ کو میتھس کا پیپر ہوگا، پھر اردو کا ہوگا، پھر سائنس کا ہوگا، جو بھی پیپر ہے، پیپر کے ٹاپکس بھی پتہ ہیں، ڈیٹس بھی پتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں، کل صبح پیپر ہے، رات نیند نہیں آتی، ایسا ہی ہے۔ سیکنڈ، دنیا کا پیپر جب بھی دے دے، آپ پیپر دیتے ہیں، رزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، پیپر میں فیل ہو گئے، ایک چانس ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سپلیمنٹری پیپر یا ضمنی امتحان ہے، کہ چلو یار فیل ہو گئے دوبارہ دے دو۔ اچھا اس میں بھی فیل ہو گئے، پھر کیا ہوگا، میکسیمم کیا ہو جائے گا، 1 سال اور پڑھنا پڑے گا نا۔ 8ویں کا امتحان دیا، پاس نہیں ہوئے، چلو بھائی 8ویں دوبارہ پڑھ لو، 9ویں دوبارہ پڑھ لو۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا، ڈیٹ پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تیاری کر لیں۔ سیکنڈ، امتحان کے بعد رزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے، اور ایک آدھا پیپر، ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے۔ چوتھا، اگر فیل ہی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو 1 سال پڑھنا پڑے گا۔ ایک 5واں بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے، کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر، تھوڑی رشوت دے کر، معاذ اللہ، یہ چیٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھنا۔ اب مجھے سچ بتاؤ، اس امتحان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے؟ جس کو دیکھو، ہر بچہ امتحان کے دنوں میں، ہم بھی جاتے ہیں نا بیان کرنے، مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی پرچی آ رہی ہوتی، بچوں کے امتحان ہو رہے، دعا کر دے، ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے، نوجوان مل رہا ہوتا ہے، حضرت پیپر دیے، دعا کر دے، ٹینشن ایسے ہی ہے نا۔ اب بتاؤ تمہیں اس امتحان کی اتنی ٹینشن ہے، اچھا جتنے لوگ بیٹھے نا سارے پیپر دیتے بھی نہیں، کوئی کہے بھائی مجھے ٹینشن ہی نہیں لینی، میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا، تو آپ امتحان سے بچ جاؤ گے۔ میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا۔ اسکول گیا یا نہیں گیا، کالج گیا یا نہیں گیا، مدرسے گیا یا نہیں گیا،
اسے یہ امتحان دینا ہی پڑے گا، کمپلسری ہے۔ دوسری بات، ڈیٹ تو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہونا ہو اور ہو سکتا ہے آج رات ہی ہونا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی یہاں بیٹھا ہو جس نے گھر نہیں جانا اٹھ کر، ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے۔ مجھے سچ بتاؤ، جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں 4 مہینے پہلے ملتی ہے، تم ٹیوشن لیتے ہو، تم جناب گیسٹ پیپر لیتے ہو، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو۔ میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے، تو عقل مند کون ہے تیاری کر کے رکھے ہیں، ہمیشہ پریپیئر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے لوں گا۔ اب آؤ دوسری بات، دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے، قبر کے امتحان میں فوری رزلٹ آئے گا۔ ادھر صحیح جواب دیے، ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ پتہ ہے فرشتے کیا کہیں گے مرنے والے کو جو صحیح جواب دے گا نا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اسے قبر ایسے دبائے گی، قبر ہر کسی کو دبائے گی، یاد رکھیے گا، کسی کو تو ایسے دبائے گی جس سے رب ناراض ہوا، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی پسلیاں، مگر کسی کو ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے اپنے بچے کو پیار سے۔ اور جس نے غلط جواب دیا، جو جواب نہ دے سکا، انتظار نہیں ہوگا، اسی وقت قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، آگ برسا دی جائے گی اور قبر اسے تہس نہس کر دے گی۔ تیسری بات، کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، ارے فرشتوں سنو سنو، غلطی ہو گئی، ایک جواب غلط ہو گیا، رکو رکو دوبارہ جواب دینا ہے، نہیں، only one chance، ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر کانسیکوینسز کیا تھے، ادھر نقصان کیا تھا کہ ایک بار فیل بھی ہو گیا تو کیا مسئلہ، 1 سال پڑھنا ہے نا، ادھر فیل ہو گئے تو اب قیامت تک مار پڑنی ہے، اب تو رب ناراض ہو گیا نا، اب تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیوں نہ روئیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اس سے مشکل امتحان کوئی اور نہیں ہے۔ مگر عقل تو دیکھو ہماری کہ دنیا کے امتحان، دنیا کے انٹرویو، دنیا کی آڈٹ رپورٹ، دنیا کا ٹیکس رپورٹ، ارے کوئی ہم سے رپورٹ مانگے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک رپورٹ قبر میں جا کر دینی ہے، ایک ٹیسٹ دینا ہے، کیسے جواب دو گے؟ اب آتا ہوں ایک اور بات کی طرف، آپ کہیں اپنے جواب یاد کرا دیے، اب تو ہم دے دیں گے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جواب یاد ہے وہ جواب دے دے گا، پھر تو سب کو یاد ہے نا۔ اس دن جس سے رب راضی ہوگا، جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا، وہ تو انشاءاللہ جواب دے دے گا۔ اور عاشق رسول تو سبحان اللہ، عاشق رسول تو موت کا انتظار کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آقا کا قبر میں دیدار ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، ارے جان دو گے تو دیدار ہوگا نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ہاں عاشق رسول کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، گھبراہٹ اسے ہو جس کی قبر میں کیڑے پڑنے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، سنتوں پر عمل کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، حرام روزی سے بچا ہے، حرام دیکھنے سے بچتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی قبر تو نور اللہ نور ہونی ہے، اس کو تو دنیا سے زیادہ راحت قبر میں ملے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ عاشق رسول کی تو کہتے ہیں نا، اس کی ترجمانی شاعر کرتے ہیں کہ وہ تو جب آقا قبر میں آئیں گے نا، تو جب پوچھیں گے فرشتے کہ یہ کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب، اشارہ کروں میں تمہاری جانب، اشارہ کروں۔ ہم تو آقا کا انتظار، جو عاشق رسول ہے نا، وہ تو فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا ایسی جلدی بھی نہ کرو، میں تو آقا کے دیدار تو کرنے دو، ایسی جلدی بھی کیا، آج کی رات ہے، قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔